بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کے شاگردوں کی تعداد یوں تو ہزاروں میں ہے، مگر ان میں دو ایسے ستارے ہیں جن کی چمک اور دمک ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ممالک میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک علامہ سید سلمان حسینی ندوی اور دوسرے علامہ خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی۔ علامہ سید سلمان حسینی ندوی موصوف کی تعلیم و تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں جس ہستی نے سب سے بڑا رول ادا کیا اور جس نے مولانا کو عالم اسلام میں متعارف کرایا، وہ علامہ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کو علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کا نمائندہ بھی تصور کیا جاتا ہے، مگر مولانا اور ان کے نانا اور مرشد علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کے فکر و نظر، تقریر و تحریر اور اسلامی مسائل و مشکلات کے تئیں رویے اپروچ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کی تحریر و تقریر میں جہاں ہوش تھا، وہیں مولانا کے اسلوب میں جوش کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ علامہ کے تعلقات اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں سے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علامہ کا اپروچ مثبت اور پازیٹیو ہوا کرتا تھا، جبکہ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کے اپروچ میں جذباتیت غالب ہے۔ مختلف فی مسائل اور ایشوز میں علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کی تحریریں اور تقاریر ایسے مثبت انداز میں ہوا کرتی تھیں کہ دل شکنی کی کہیں گنجائش نہ ہوتی، مگر مولانا کے طریقۂ تخاطب میں جرأت، جوش اور بے باکی غالب ہے، جس کی وجہ سے مولانا کے مخالفین کو مگوئیاں کا موقع مل جاتا ہے۔ بہرحال مولانا کے خلوص و للہیت اور ملت اسلامیہ کے تئیں درد اور بے چینی و اضطراب پر سبھی کا اتفاق ہے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی پیدائش 1954 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ اب علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کے سگے بھائی سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی کے نواسے ہیں، لہٰذا آپ کی تعلیم و تربیت میں علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کا خاصا اثر رہا ہے۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم گھر اور محلے کے مکتب میں حاصل کی، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے درجہ حفظ میں داخلہ لے لیا، اور حفظ کی تکمیل کے بعد اس عظیم دانشگاہ سے 1974 عیسوی میں عالمیت، پھر 1976 عیسوی میں فضیلت کی ڈگری لی۔ اس کے بعد سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں داخلہ لے لیا، جہاں سے 1980 میں حدیث میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور ایم اے کا اپنا علمی مقالہ اپنے وقت کے مشہور محدث شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی زیر نگرانی مکمل کیا۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد مولانا ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حدیث کے لیکچرر مقرر ہوئے، اور پھر اگلے 40 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے۔ مولانا کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، جو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مولانا کے دیگر کارناموں اور خدمات کو چھوڑ دیا جائے تو مولانا کی تدریسی خدمات ہی مولانا کو اپنے زمانے کے عظیم الشان علماء کی صف میں لا کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا اپنے درس میں کسی خاص مذہب، کسی خاص مسلک اور کسی خاص مکتب فکر نہیں پڑھاتے، بلکہ مولانا طلباء کے اندر جستجو اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جو طلباء کے اندر ایک علمی و تحقیقی ذوق پیدا کرنے میں مہمیز کا کام کرتا ہے۔ مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی خاص مسلک اور مکتب فکر کی تبلیغ نہیں کی۔ مولانا سلمان حسینی ندوی نے 1974 عیسوی میں ندوے سے فراغت کے بعد جمعیت شباب اسلام قائم کی، اور لکھنؤ اور اس کے اطراف میں مسلم نوجوانوں کے اندر مختلف دعوتی و سماجی سرگرمیوں کے ذریعہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جہاں ان کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کو ممکن بنایا جا سکے۔ آہستہ آہستہ یہ تنظیم ایک سوسائٹی کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے تحت مولانا نے کئی دینی و عصری تعلیم گاہیں، مدارس اور مکاتب کھولے، جو تعلیمی میدان میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ 1985 عیسوی میں جامعہ سید احمد شہید کی بنیاد ڈالی۔ دینی تعلیم کے میدان میں 9 سے زائد مدارس اور 50 سے زائد مکاتب مولانا کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ کلیہ حفصہ للبنات، مدرسہ سیدنا بلال ڈالی گنج وغیرہ اوسط درجے کے جہاں مدارس ہیں، وہیں عصری تعلیم کے لیے حیرہ نام سے کئی اسکول بھی موصوف چلاتے ہیں۔
طب کے میدان میں ڈاکٹر عبدالعلی یونانی میڈیکل کالج اور ہسپتال کا قیام آپ کے عظیم الشان خدمات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کی تنظیم انجمن شباب اسلام اور جامعہ سید احمد شہید سے کئی موقر میگزین اور مجلات بھی شائع ہوتے ہیں۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی اصول حدیث پر بڑی گہری نظر ہے اور حدیث کے شعبے میں کئی موقر تصنیفات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لمحہ عن علم الجرح والتعدیل، دروس من الحدیث النبوی الشریف، مفردات القرآن البخاری، المقدمہ فی اصول الحدیث بین اہل الرأی و اصل الحدیث۔ اس کے علاوہ دیگر اسلامی علوم و فنون اور عالم اسلام کے مسائل اور ایشوز پر مولانا کی کئی تصنیفات و تالیفات داد تحسین حاصل کر چکی ہیں، جیسے ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو، مذکراتی، ترتیب و تدوین قرآنی، آخری وحی، امانہ فی ضوء القرآن، علماء اور سیاست، انتخاب تفاسیر، قرآن کی ترتیب نزولی، مختصر تاریخ فلسطین، عالمی سیاسی نظریات اور اسلامی ریاست کے علاوہ بہت ساری کتابیں اور رسالے ہیں جو آپ کے علمی شان اور تحقیقی ذوق کا آئینہ دار ہیں۔ مولانا نے سعودی عرب، قطر، عمان، ترکی، شام، مصر، عراق، ایران، امریکہ، پاکستان، بنگلہ دیش، کویت، انگلستان، امارات، سمرقند، بخارا، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور جاپان وغیرہ کا بھی دورہ کیا ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا تعلق ہے، تو آئیے ان کی خدمات اور ان کی بائیوگرافی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین، ایک یگانہ روزگار مفسر، ایک نامور صحافی، ایک بہترین مقرر، ایک قابل ذکر مصنف اور کئی اداروں کے بانی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر اور سابق ترجمان ہیں، جن کی تحریر و تقریر، دعوتی اور علمی کارناموں کی وجہ سے ان کے چاہنے والے اور مریدین دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام ملی مسائل میں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش اور حوصلہ مندی کے ساتھ ساتھ دانش مندی کے ساتھ قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر ایک طرف وہ خانقاہ میں سلسلہ نقشبندیہ کے صوفی ہیں تو دوسری طرف قوم و ملت کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اپنی علمی اور صحافتی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں تو دوسری طرف قوم و ملت کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی میٹنگوں اور اجلاسوں میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیک وقت مجاہد بھی ہیں اور صوفی بھی، قلمکار بھی ہیں اور میدان کارزار کے سپاہی بھی، مدرسہ و خانقاہ کی رونق بھی ہیں اور رسم و بزم کے روح رواں بھی۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہندوستان کے مشہور نوابوں کے شہر لکھنؤ میں 1955 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا محمد منظور نعمانی ہے، جو اپنے وقت کے ایک مشہور عالم دین، مصنف، مؤلف، داعی اور صحافی تھے۔ مولانا نے اپنی تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے حاصل کی، پھر فراغت کے بعد سعودی عرب کی مشہور اسلامک یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی سے قرآنی علوم میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں جہاں آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کا کردار اور عمل شامل ہے، وہیں مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی بھی برابر کھڑے نظر آتے ہیں۔ مولانا علی میاں ایک انقلابی اور تعمیری سوچ کے ساتھ بدلتی ہوئی جدید دنیا اور جدید تہذیب کی ادا شناسی اور دفاع کے حوالے سے اپنی ایک منفرد سوچ رکھتے تھے، اور آپ کے والد محترم دینی غیرت اور علمی بصیرت کے حامل تھے۔ چنانچہ ان دونوں شخصیتوں نے مولانا سجاد نعمانی کی شخصیت سازی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی خدمت انجام دی۔ میں نے بھی 1986 عیسوی میں مولانا سے تفسیر کا درس لیا ہے۔ اس کے بعد آپ چند سالوں تک لکھنؤ میں ہی قیام پذیر رہے، پھر مہاراشٹر کے نیرل شہر منتقل ہو گئے، جہاں اپنی خانقاہ کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان تعلیمی ادارہ بھی کھولا۔ آپ کا تعلیمی ادارہ دارالعلوم ربانی اپنی نوعیت کا انوکھا ادارہ ہے، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یوں کہیے کہ وہ علامہ شبلی کے خوابوں کی تعبیر ہے۔
مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی سنی تصوف کے اہم سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہیں اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کے خلیفہ و مجاز ہیں، جن کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعہ عقائد نامدار محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی علمی، صحافتی، دینی، دعوتی اور تعلیمی سرگرمیوں کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دیں۔ اس دوران آپ سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء مستفید ہوئے جو دنیا کے گوشے گوشے میں علمی اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی پوری زندگی تبلیغ جماعت کے پلیٹ فارم سے ہندوستان اور باہر کے ممالک کا دورہ کیا اور دعوتی اسفار کے ذریعہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو دین کی راہ دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار تبلیغی جماعت کے اکابرین میں ہوتا ہے۔ ملک کی معروف اور قدیم اسلامی میگزین ماہنامہ الفرقان پابندی کے ساتھ آپ کی ادارت میں تقریباً 4 دہائیوں سے نکل رہا ہے، جس میں آپ کھل کر حالات حاضرہ پر قلم فرسائی کرتے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آپ کئی دہائیوں سے ممبر ہیں اور اس کے ترجمان کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے بام سے فارسائیوں، سکھوں، لنگایات اور متعدد قبائلی برادری کے مذہبی اسکالروں اور لیڈروں کے ساتھ مل کر یکساں سول کوڈ کے خلاف بھی مہم چلائی۔ آپ ہندوستان کے پہلے عالم دین ہیں جو ہر اسٹیج سے RSS کی پالیسیوں، ان کے اقدامات اور ان کی فرقہ وارانہ ذہنیت کے خلاف بولتے، لکھتے اور رائے عامہ ہموار کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں جہاں تک آپ کی خدمات کا تعلق ہے تو ان میں سب سے نمایاں دارالعلوم امام ربانی کا قیام ہے، جو مہاراشٹر کے نیرل میں واقع ہے اور قدیم و جدید تعلیم کا سنگم ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ ایک اسکول رحمان فاؤنڈیشن کے تحت چلتا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن سماجی اور رفاہی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، چنانچہ آفت زدہ لوگوں کی امداد، غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی کفالت، بیواؤں کی مدد اور یتیموں کی کفالت وغیرہ امور میں بھی رحمان فاؤنڈیشن ہمیشہ متحرک اور فعال رہتا ہے۔ مولانا نے علمی اور دعوتی مشن کے تعلق سے جن ممالک کا سفر کیا ہے وہ ہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، زامبیا، ساؤتھ افریقہ، قطر، عمان، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مد ظلہ العالی کو جو بات اپنے معاصر علماء دین سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اعتدال کی راہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ قدیم و جدید کے سنگم ہیں، چنانچہ مختلف میدانوں میں آپ کی خدمات موجودہ حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے۔ یہ ہیں 2 عظیم ہستیاں جنہوں نے علامہ سید ابوالحسن علی ندوی سے تعلیم و تربیت پائی تھی اور جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا اور ندوۃ العلماء کا اور خود علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کا نام روشن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔